بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی گرفتاری کے لیے نیب حکام نے چھاپے مارے، لیکن وہ اپنے گھر پر موجود نہ تھے۔ اب ٹیم جاتی عمرہ کی طرف رواں دواں ہے، دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ان کے ہاتھ آتے ہیں یا نہیں۔ اب لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرونا کے اس ماحول میں اور اس کرائسس کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ شہباز شریف کی گرفتاری ہے یا کرونا کے حوالے سے پیدا ہونے والے مسائل پر قابو پانا؟ یہ ہے ہمارا آج کا پہلا موضوع، اور بات کریں گے امریکہ کی بھی، جہاں مظاہرے شدت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں اور امریکہ کے اندر کیا سوچا جا رہا ہے، اور ڈیپ سٹیٹ، جیسے ہم نے کل بات کی تھی، ڈیپ سٹیٹ کی اس حوالے سے کیا منصوبہ بندی ہے کہ آنے والا امریکہ کیا ہوگا، اس پر کریں گے بات۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، اور یہ سب شہباز شریف صاحب جو ہے اب ہاتھ نہیں آ رہے۔ کرنٹائن تھے ماڈل ٹاؤن میں ہی، لیکن جب گھیراؤ کیا گیا اور ایک 3-4 گھنٹے میراتھن ٹرانسمیشن چلی، پتہ یہ چلا کہ وہاں موجود نہیں ہے۔ اب جاتی عمرہ کی طرف جا رہے ہیں، اب وہاں بھی پتہ چلے گا کہ وہاں موجود ہیں یا نہیں ہے، یا کسی اور جگہ بھی موجود ہیں۔ لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا اس ماحول کے اندر شہباز شریف سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا؟ رضوان صاحب، آج سے کوئی 11-12 دن پہلے پی آئی اے کا طیارہ گرا تھا، اور اس طیارے میں 1 گھنٹے کے اندر تقریباً 90 لوگ جو شہید ہو گئے تھے۔ 97 92 کو ملا کے کچھ 97 چلو 97 تقریباً اتنے ہی بندے روز شہید ہو رہے ہیں کرونا سے۔ آج 78 ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے۔ کہیں حکومت کے اندر احساس ہوتا ہے، میں آج بہت جیسے کہتے ہیں دکھ سے پاکستان کی حالت بیان کر رہا ہوں کہ ہم ایڈمنسٹریٹولی فیل ہو گئے ہیں۔ ہمارا میڈیا فیل ہو گیا ہے۔ ہمارا میڈیا صرف ان 4-5 لوگوں کو لیتا ہے کہ جو آج یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بھاگ گئے ہیں، وہ فلاں ہو گیا ہے، وہ یہ ہو گیا، وہ یہ ہو گیا۔ ہمارا میڈیا ایک تصویر پہ گفتگو کر رہا ہے، اور ہماری آج پاکستان کی فیڈرل کیبنٹ کے اندر نواز شریف کی تصویر کی گفتگو ہوئی۔ جس ملک میں روز 78 گھروں میں لاشیں پہنچ رہی ہوں، اس ملک کا وزیر اعظم، اس ملک کا وزیر اطلاعات، اس ملک کا اس پنجاب کا وزیر اطلاعات، سارے کے سارے 4-5 گھنٹے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل کی ٹی ایس این جیز کے اوپر یہ تماشا لگائے کہ ہم نے شہباز شریف کو پکڑ لیا ہے، ہم نہیں پکڑ لیا، ہم جا رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ 69 گھروں میں ٹی وی لگا ہوگا نا؟ یہ سارے چینل بھی آ رہے ہوں گے نا؟ کوئی ایک حص تھوڑی سی آپ سوچیں، ہم جس ڈکے کے اندر آئے ہیں۔ آج میں وہ پورا اندازہ کر رہا تھا کہ اس وقت ایک رپورٹ میں نے پڑھی کہ پاکستان میں کرونا وائرس اور اس سارے صورتحال کے اندر آگے جو صورتحال ہونے کیا والی ہے، اور اس کو ہم کیسے، ہماری پریپیئرڈنس کیا ہے۔ پریپیئرڈنس کو چھوڑ دیں، جہاز گرا ہے، اس جہاز کے اندر تقریباً 20 کے قریب لاشیں جو تھیں قابل شناخت تھیں۔ جس وکیل نے ظفر مسعود کو اٹھایا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس ظاہر بات ہے فوری طور پہ وہ اس پہ گرا ہے تو آگ تو اس وقت تھوڑی بہت تو بھڑکی ہوگی، وہ لے کے اس کو بھاگا ہوں تو اس وقت لوگوں کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کسی ویرانے میں نہیں گرا، 1 کلومیٹر سے بھی کم کے فاصلے کے اوپر پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ موجود ہے۔ دنیا پوری کے اندر 9/11 سے بڑا آج تک واقعہ نہیں ہو سکا۔ صحیح بات۔ حالت یہ ہے کہ 9/11 میں ایک بھی کال یہ نہیں ہوئی، پینٹاگون کو ہو یا فیڈرل گورنمنٹ کو ہو یا واشنگٹن ڈی سی کو ہو یا کسی اسٹیٹ کے ہیڈ کوارٹر کو ہو کہ آؤ بھائی جان، جنرل صاحب فلانا صاحب جو بھی تھا، میرا دوست بھی این ڈی ایم اے کا ظفر قادر بھی ہٹ رہا ہے، صرف جنرلوں کی بات نہیں سکت ہو رہی، مسئلہ یہ ہے کہ این ڈی ایم اے کے سول بھی ہٹ رہے ہیں کہ آؤ اور آگ کو بجھاؤ۔ وہیں کے نیو یارک کے وہ جو لوگ تھے فائر فائٹر، جن کو وہ آج بھی سلوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جانیں دی اور وہاں چلے گئے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ محلے میں ہوتی ہے، جہاں C-130 سے، کیونکہ آپ نے ہر چیز رکھنی ہے اسلام آباد میں، آپ وہاں سے بھر کے بھیجیں گے چیزیں اور وہاں جا کے پہنچیں گی، وہاں جا کے اس کو تو وہاں تو 20 بندے لوگوں کی لاشیں اٹھیں گی، اور آپ جا کے اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ بیٹھ کے وہاں ایک بہت بڑا گودان بنائیں گے، اس گودان کے اندر چیزیں اکٹھی کریں گے۔ کراچی جو ہے پاک دنیا کے چند بڑے شہروں میں سے ایک ہے۔ صحیح بات۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کراچی کے اندر اگر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے
اگر وہاں پر سنارکلز نہیں ہیں، اگر وہاں پر فوم وہ نہیں ہے اس کو بجانے والی، اگر وہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اگر پنڈی میں، اسلام آباد میں 50,000 بھی بڑی چیزیں اکٹھی کر جائیں، وہ ہیلی کاپٹر بھی موجود ہوں جو ایریل سپرے کے ہوں، تو آپ جو ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو عثمان صاحب بتاؤں، پاکستان کے ساتھ مذاق ہوا ہے گزشتہ 30-40 سال کے اندر۔ میں ہیلتھ میں جس وقت زمانے میں ایمبولینس ہم لے رہے تھے تو ڈاکٹر سفارشیں کرا کے لے کے آتے تھے کہ ایمبولینس جو ہے وہ بڑی والی گاڑی والی نہ لے کے آئیں، ہمیں پجارو والی ایمبولینس دیں۔ اچھا، پشین کے اندر باقاعدہ ہمارا ایک ڈاکٹر ہوتا تھا، وہ کیونکہ پشین میں آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ کوئٹہ ہوتا ہے، تو شام کو ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ ایمبولینس میں بیٹھتے تھے، 2 بچے بٹھاتے جناح روڈ پہ جا کے گھوم گھام کے آ جاتے تھے۔ اور باقاعدہ لیویز کا ناکہ لگانا پڑ گیا۔ میں بات کر رہا ہوں آج سے 40 سال پہلے کی، 1984-83 کی۔ اچھا، اس کے بعد ہمارا ایمونائزیشن کا پروگرام تھا، یہ جو پولیو کے ورق، اس میں ہوتا یہ تھا کہ ریفریجریٹر دی جاتی تھی، وہ ہوتا یہ تھا کہ ریفریجریٹر میں پولیو کی ویکسین باہر نکال دیتے تھے، اندر جوس کی بوتل رکھی ہوتی تھی۔ اچھا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بات۔ اگر آپ ہیلی کاپٹر دے دیں گے، ہیلی کاپٹر آپ نے کراچی کے میئر کو دے دیا تو وہ تو الطاف بھائی کے اوپر پتیاں نچھاور کر رہا ہوتا ہیلی کاپٹر، اسی لیے نہیں دیا، اسی نہیں تباہ ہو گیا نا یہ چیزیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میونسپل کمیٹیز کے پاس یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ ایک بچپن کی مجھے اچھی طرح یاد، اداروں کا بیڑا گرک کیا کس نے؟ جب میونسپل، جب ہم سنتے ہیں کراچی میں سفید سڑکیں دھلتی تھیں ساری، 2 چیزوں سیاستدانوں نے بھی اور جرنیلوں نے بھی مل کے کیا۔ اس کے بیچ میں، ساری تباہی کے بیچ میں 12-20 سال جرنیلوں کے رہے ہیں۔ جرنیلوں نے سب سے بڑا کام یہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کو سینٹرلائز کر دو۔ پاکستان کا جو 1935 کے زلزلے کے بعد سب سے بڑا کرائسس 2005 میں آیا تھا، ہم نے 2005 میں یہ نہیں کہا ہم نے کہ مظفر آباد میں یا بالا کوٹ میں ہم ایسا کریں کہ ایکسکیویٹر 2 خرید کے دے دیں ان کو، ہم ان کو 2 کرینز دے دیں، ہم ان کو 2 اور چیزیں۔ ہم نے کہا نہیں، 500 ایکسکیویٹر اسلام آباد میں کیوں نہیں خریدتے، تاکہ چیئرمین این ڈی ایم میں جو ہے وہ فون دے، اور جی بس پہنچ رہے ہیں، میں پہنچا دیا ہے، روانہ کر دیا، روانہ کرنے تک 500 بندہ مر جائے گا، اس کی ذمہ داری کون ہے؟ یہی حال، یہی ایمپتھی جو ہے نا، یہی جو انسانیت سوزی اور انسانیت دشمنی جو ہے ہمارے رویوں میں آ چکی ہے۔ سوان صاحب، میں آج صبح بیٹھ کے میں نے صرف، جس طرح میں 5 بجے کی خبروں میں نے بندے گنے نا 78، تو میں صرف کچھ نہیں کیا، میں نے صرف 78 شہروں کی طرف میں نے گھوما ہوں، اور میں 78 گھروں کی طرف گھوما ہوں، میں 78 گھروں کے اندر لاشوں کی طرف گھوما ہوں۔ کوئی کیبنٹ میٹنگ جو ہے ان 78، اور آپ بڑی آرامی سے آپ بے بسی کریں، میں کب کہتا ہوں کہ آپ بے بسی، لیکن آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے۔ رویہ تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کراچی جاتے ہیں، نہیں، اچھا 90 بندے مرے ہیں، نہ پریزیڈنٹ وہاں گیا ہے اس پہ، نہ ظلم کی بات دیکھیں کہ یہاں پر فورینزک والی ٹیم جو ہے لاہور سے وہ گئی ہے، ڈی این اے والی ٹیم، لاہور کے لیبارٹری پاکستان کے سب سے بیسٹ ہے، سب سے بیسٹ، کریڈٹ شہباز شریف کو جاتا ہے، بالکل شہباز شریف کو جاتا ہے، اور وہ ڈاکٹر صاحب بڑے کمال کے آدمی ہیں۔ بیسیکلی شہباز شریف سے بھی زیادہ کریڈٹ جاتا ہے پرویز لائی کو، اس کے زمانے میں شروع ہوئی تھی۔ پرویز لائی کے 2-3 کام ہیں جو 1122 اور یہ اور ہاسپٹل پی آئی سی وغیرہ۔ آپ شہباز شریف نے تو اگر آپ آج گرنا شروع ہو جائے نا تو شہباز شریف کو مطلب آپ اندازہ کریں کہ پرویز لائی سے بھی 2 سال، اس سے 4 سال پہلے جو سیالکوٹ موٹر وے بنائی گئی تھی اور اس کے گجرات تک ایک جانا تھا، آج تک پل نہیں بنایا کہ کیونکہ پرویز لائی کا پروجیکٹ ہے۔ یہ میرے شہر کے پاس وزیر آباد میں میرے اس کے پاس اس کا ہارٹ کا تھا، ٹھیک ہے، جو کیا ہوتا ہے وزیر آباد کا کارڈیالوجی کا انسٹیٹیوٹ تھا۔ اس نے آ کے اس کو ہم نے کہا، کیا نام تھا، حسن عسکری رضوی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے آ کے اس کو کیا، نواز شریف نے کہا گجرات کا جو بندہ تھا وہ پرویز لائی کا رشتہ دار تھا جس کو دل کا دورہ پڑنا تھا، چھوڑ دیں، پرویز لائی ہو یا پرویز مشرف ہو یا اپنا جنیجو ہو یا اس کے بعد شہباز شریف ہو، سارے اپنے کھاتے کے پورے، سب نے اس ملک کو تباہ برباد کیا۔ شہباز شریف کا کم قصور ہے؟ پورے پنجاب کی ایڈمنسٹریشن اٹھا کے ایک اتنی سی یہاں کھڑی کر دی تھی،
साहिवाल में भी आप अंदाजा करें, हम اس کو لڑتا تھا اس وقت. میں کہتا کہ یہ سیکریٹری کو یہاں سے بھیجنے کی کیا ضرورت ہے. میری ڈیوٹی پاک پتن میں لگی ہوئی تھی, میں وہاں جاتا تھا ڈی سی کے پاس جا کے کھانا کھا کے رات کو بیٹھ کے آ جاتا تھا, کچھ بھی نہیں. ستیہ پوری ایڈمنسٹریشن کے سسٹم پر ستیہ ناش شہباز شریف نے کیا. اسی طرح آج یہی چل رہا ہے. مسئلہ سارا یہ ہے, اس نے تو بیڑا گرک کیا, تو سوال کون رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں سوال. ہم ٹوٹل اس وقت کلیپس پہ آ چکے ہوئے. حل کیا؟ ہم کو حل صرف ایک ہی ہے کہ پورا سسٹم لپیٹا جائے. کوئی مخلص 3-4 لوگوں کو تزلیہ کھڑی کرے, لوگوں کو لے کے کوئی کھڑے. مثلا آپ اس نظام کو لپیٹنے کی بالکل لپیٹ. اگر امریکہ سوچ سکتا ہے سب سے نظام لپیٹا جائے, اگر یورپ میں یہ ڈسکشن ہو سکتی ہے, اگر گریس میں یہ ڈسکشن ہو سکتی ہے, اگر اٹلی میں یہ ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ یہ ڈیموکریسی فیلئر ہو گئی, آپ مجھے یہ بتائیے انڈیا کے اندر ڈیموکریسی کے علاوہ کیا حل, ڈیموکریسی کے ساتھ حل کیا وہاں؟ اگلے 100 سال تک مسلمان آگے نہیں آ سکتے. آپ کہتے ہیں ڈیموکریسی بغیر چلائیں کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ لانی پڑے گی جو انصاف لے کے آئے. قومی حکومت ٹائپ نہ بھی قومی حکومت, آپ کو فورسیبل حکومت لانی پڑے گی جو انصاف لے کے آئے. اچھا, اصل مسئلہ یہ ہے, مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال اس آپ نے بڑا اہم موضوع چھیڑ دیا ہے کہ یہ سارا سسٹم کولیپس کر رہا ہے, تو اس سسٹم کے اوپر وہ دنیا پوری میں ابھی آتا ہوں, اگلے پاکستان سمیت پوری دنیا میں پوری دنیا میں یہ کلیپس کر رہا ہے اس وقت سیریس. میں آپ کو کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ کیا امریکہ سروائیو کر سکتا ہے اس سوسائٹی کے اندر. امریکہ نے کہا کہ تم مسئلہ رکھو, تم یہ کرو. تو یہ ہم جب سوشل میسیجز کرتے تھے لوگوں کو, جس کے پبلک سروس میسیج کرتے تھے, امریکہ نے سوسائٹی کو ٹرینڈ کیا ہوا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے فلاں کرنا ہے. ایک نے بھی نہیں مانا. حالت یہ تھی کہ پہلے ہفتے کے اندر عورتیں جو تھیں وہ اپنے بال لے کے نہیں کہتے بیوٹی پارلر کھولو, ہم نے اس طرح برا نہیں لگنا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ پورے کے پورے امریکہ, آج میں وہ کالوں کے اوپر ان کی وہ دیکھ رہا تھا. آپ میں اس اگلے سیگمنٹ میں چونکہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے, میں اس کو بتاؤں کہ اس پاکستان کو اگر آپ دیکھ لیں, پاکستان کے اندر ہم نے پہلے ڈیزائن کرنا شروع کیا کہ انڈیپینڈنس کی بجائے مرکز آنا چاہیے, لیکن ایوب خان نے ایک سسٹم بہت خوبصورت بنا دیا تھا. ایک تو انگریز بنا کے گیا تھا, اور انگریز اتنا شاندار سسٹم بنا گیا تھا, جو بھی آپ کہہ لیں کہ ایک میونسپل کمیٹی جو تھی نا, چھوٹی سی گجرات شہر کی میونسپل کمیٹی, وہ 3-4 کام کرتی تھی, اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. وہ پرائمری اسکول چلاتی تھی, پرائمری ایجوکیشن ساری ان کے پاس تھی. باقی ہائر ایجوکیشن فلنٹراپسٹ تھے, بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے. آپ اندازہ کریں جو ذوالفقار علی بھٹو نے اس پاکستان کے اندر سب سے بڑا ظلم یہ کیا ہے کہ اس نے پاکستان کی 300 سال کی ٹریڈیشن جو تھی لوگوں کو مفت پڑھانے کی, اس کو تباہ و برباد کی. 1858 میں میرے دادا نے امرتسر کے وہاں ایک سکول کھولا تھا 1858 میں, اور 1908 میں وہ انتقال کیے ہیں. وہ سکول انجمن اسلامیہ سکول جو ہے, حمایت اسلام, انجمن اسلامیہ اور حمایت اسلام اس کے بعد میں بنی ہے, 1920 میں آ کے بنی. وہ سر سید وہاں گئے تھے اس میں, انہوں نے چندہ اکٹھا کر کے ان کو انجمن اسلامیہ امرتسر. آپ اندازہ کریں کہ یہ جو ایم اے کالج, یہ جو کیا نام تھا, سول لائن کالج ہے, لا کالج پشاور کا, جو اسلامیہ کالج پشاور, زمیندار کالج گجرات, جناح اسلامیہ کالج سیالکوٹ, سرگودے کا وہ کالج, یہ سارے کالج تھے. ان کے اندر کم سے کم فیس ہوتی تھی لڑکوں کی. آپ اندازہ کریں کہ گجرات کے جو شیخ شفتر صاحب کے اسکول میں ہم پڑھتے ہوتے تھے, وہاں 1 روپیہ فیس تھی. کمپریہنسو ہائی اسکول میں 1.25 روپیہ گورنمنٹ کی اسکول میں فیس ہوتی. فلنتھراپسٹ تباہ برباد کیا, ستیہ ناش کیا. یہ اسلامیہ کالج جو گجرانوالہ ہوتا تھا اس کے ریزلٹس دیکھنے والے ہوتے تھے. یہ مقابلہ ہو رہا ہے, یہ سینٹرل ماڈل اسکول, سینٹرل ماڈل کا مقابلہ, کمپریہنسو ہر چیز کی. ایک تو اس نے ان کو ایجوکیشن بالکل تباہ کرتا. لیکن کہتے ہیں خرابی تو شروع ہوئی تھی 1956 کا آئین کا جب بیڑا غرق کیا ایوب خان نے. نہیں, نہیں, یہ بڑا آرٹیفیشل ہے آئین کا بیڑا غرق. 1956 سے لے کے 1969 تک آپ کی ترقی معراج پہ پہنچی. آپ نے آئین کا بیڑا غرق کیا تبھی آپ نے ترقی کی. لیکن جو چیزیں 1956 کے آئین میں تھیں, نہیں وہ بہت اچھی بات. آج پاکستان کا آئین برا ہے. پاکستان کا آئین کہتا ہے سود ختم کرو, آپ نے چاٹنا ہے آئین کو. پاکستان کا آئین کہتا ہے عربی کی تعلیم تو قرآن کی, آپ نے چاٹنا ہے آئین کو. پاکستان کا آئین کہتا ہے اردو لے کے آؤ, آپ نے چاٹنا ہے ان کو. پاکستان کا آئین کہتا ہے اسلام کے خلاف کوئی قانون. میں آپ کو 50 قانون بتاتا ہوں جو اسلام کے خلاف ہے. پھر تو سسٹم میں خرابی نہیں ہے نا, سسٹم چلانے والوں میں خرابی ہے. ہاں, یہی میں کہا. نہیں, سسٹم کی بات. اگر ایک آئین موجود ہے, اس سسٹم کے اندر جو الیکٹ ہو کے آئے گا نا, وہ اسی طرح کا آئے گا.
اس سسٹم کے اندر اوریا مقبول جان کا بھی ووٹ ایک ووٹ ہے، اور ایک چرسی کا، ایک بھنگی کا، ایک شرابی کا، ایک چور کا، ایک قاتل کا، ایک پھانسی کی سزا دینے والے جا رہا ہوتا نا جس نے 10 قتل کیے ہوئے اس کا بھی، اور ایک ریپسٹ کا ووٹ بھی برابر ہے. اس سے زیادہ برا سسٹم کیا ہو سکتا ہے؟ جس نے 4 لڑکیوں کو ریپ کیا ہوا ہے وہ بھی ہے، اور تہجد گزار بندے کا ووٹ برابر ہے. اور اگر 4 ریپسٹ ہو جائیں زیادہ تو وہ شاہ محمود قریشی کو بھی الیکٹ کریں گے اور شہباز شریف کو بھی الیکٹ کریں گے، اور مجھے نہیں کریں گے. تو آپ سسٹم کو ٹھیک کر لیں. نہیں، سسٹم ٹھیک ہو نہیں سکتا. انتخابی نظام آپ مجھے بتائیں انڈیا میں کہاں سسٹم ٹھیک کریں آپ؟ چلو مجھے جمہوریت کی جگہ انڈیا میں جمہوریت کے اندر آپ مجھے مسلمانوں کا راستہ نکال کے دکھائیں. نہیں ہے راستہ. جمہوریت اس وقت بند گلی میں آ چکی ہے دنیا کی. تو پھر کون سا سسٹم ہے کہ جس میں بھارت کا مسلمان اوپر آ جائے؟ میں بتاتا ہوں نا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ ایک ایسا خلافت کا ایک ایسا نظام قابل ڈسکس کریں گے تو پھر لمبی ڈسکشن ہو جائے گی. بنیادی طور پر اسلام جس جمہوریت کی بات کرتا ہے نا وہ یہ کہتا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اہل رائے کو رائے لینے دو. 1920 میں عورتوں کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہوا، اس سے پہلے نہیں ہوا تھا. 1973 میں سوئٹزرلینڈ میں عورتوں کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہے. اسلام کہتا یہ ہے کہ ایک آدمی کی ایک کیپیبلٹی رکھو. آپ ایک آدمی کو چنتے ہو. فار ایگزامپل آپ نے گھر میں فرنیچر بنانا ہے، آپ کس سے رائے لوگے؟ جس کو فرنیچر کا پتہ ہے. آپ نے ایک باپ کو دکھانا ہے، بیمار ہیں، آپ پوچھیں گے یار کس کس کو پتا ہے کہ ڈاکٹرز کیا ہے، یا ڈاکٹر سے پوچھیں گے یا کسی اور سے پوچھیں گے. اسلام کہتا ہے کہ جو آپ نے گورنمنٹ کی گورننس کرنا ہے اس کے بارے میں منیمل نالج لوگوں کو دین کا اس کا. آپ ایک ایگزام رکھیں، اس ایگزام کے مطابق لوگوں کو کوالیفائی کریں. آپ دیکھیں آپ کرتے کیا ہیں. آپ ایک میجر کنڈیشن جمہوریت میں ہوتی ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ 18 سال کے ہوں گے. کیوں؟ 12 سال کا ذہین بچے کو ووٹ کیوں نہیں لیتے ہو؟ 16 سال کے کیوں نہیں لیتے ہو؟ 80 سال کے پاگل خانے کو پاگل سے اٹھا کے لے کے آتے ہو، اس کا انگوٹھا لگا کے ووٹ دیتے ہو. اس کا مطلب سسٹم از فالٹی. اور ریپیئر کے لیے سنگاپور کا لی کوان یو نے جب ٹیک اوور کیا تھا نا تو اس نے کہا تھا میں نے 20 سال لگا کے یہ ملک بنا دیا، اب جمہوریت نافذ کر لو، اب اس قابل ہوگا یہ جمہوریت نافذ ہو جائے گی. یورپ بھی یہی کہتا تھا. اس نے کہا تھا جب تک ہم ٹھیک نہیں کر لیں گے اس وقت تک ہم اس سسٹم میں اس طرح کی جمہوریت افورڈ نہیں کر سکتے. ہم نے کیا کیا ہے؟ 73 میں سوئٹزرلینڈ نے عورتوں کو ووٹ دیا، ہم نے 71 تک ان کو دے کے پاکستان بھی توڑوا دیا اسی جمہوریت. تو بنیادی طور پر یہ لمبی بحث ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے کلیپس کر کے ہوا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج 78 بندے مرے ہیں، کل 70 بندے مرے تھے، پرسوں 78 بندے مرے تھے. روز تقریباً 80 لوگ مر رہے ہیں، اور 80 لوگوں کی جو حکمران ہیں ان کے چہرے پہ ماتھے پہ پسینہ تک نہیں آتا. ان کے چوچے. آپ اس وقت دنیا میں ہر چیز سسپینڈ ہو جانی چاہیے تھی. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت اگر پی آئی اے میں 90 بندے مرے ہیں اور وہ اس وقت پڑے ہوتے کہ جناب ہم نے پائلٹوں کے وہ چیک کرنے ہیں، لائسنس چیک کرنے ہیں، اور ہم نے کرپشن چیک کرنی ہے، اور ہم نے اس کو پکڑنا ہے، اور پی آئی اے کا جو چیئرمین ہے وہ لگا ہوتا کہ جاؤ جا کے نیب کو کیس دو. تو اس کا مطلب آپ کہتے ہیں یار پی آئی اے کے چیئرمین سے زیادہ بے حس اور بے شرم کوئی شخص نہیں ہے. اسی طرح جو شخص 78 آدمیوں کی لاشوں کے اوپر اس طرح کی بات کرتا ہے اس سے زیادہ بے حس آدمی کوئی نہیں ہے پاکستان کے اندر. یہ بے حسی ہے. شہباز شریف سے میری کوئی دوستی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. میں واحد شخص ہوں کہ جس کو اس نے او ایس ٹی کیا، میں واحد شخص ہوں جس کی اس کی لڑائی ہوئی تھی. لیکن یہ تماشا تم لوگوں نے مجھے بیوقوف بنانے کے لیے 22 کروڑ لوگوں کو بیوقوف. لیکن قانون تو ہے نا، قانون کے مطابق کاروائی ہو رہی ہے. سمن ہوئے وہ نہیں پیش ہوئے، قانون کیا کرے گا؟ میں کب کہتا ہوں کہ نہ کرے. پاکستان میں شہباز شریف پیش نہیں ہوا سر. پاکستان میں صرف شہباز شریف پیش نہیں ہوا. شہباز شریف ٹی وی کا بندہ ہے. اچھا. شہباز شریف میڈیا میں آنا رہتا ہے. شہباز شریف میں جناب کیا نام ہے وہ جو پنجاب کا جو وزیر ہے انفارمیشن، فیاض الحسن چوہان صاحب کو گفتگو کا موقع ملتا ہے. اس لیے کہ شہباز شریف جب چلتا ہے تو تبلا سرنگی ساتھ لگ بیٹھ جاتا ہے. ایک یہ وزیر بولتا ہے، ایک یہ وزیر بولتا ہے، ایک یہ. ہم کو مزہ آتا ہے. اچھا. شہباز شریف اس وقت پنجاب میں 4-4.5 ہزار مفرور ہے. کیوں نہیں پکڑتے؟ اس لیے کہ میڈیا نہیں ہے، مزہ نہیں آتا ہے لوگوں کو دکھانے کا. اکیلا شہباز شریف اکیلا کرپشن کرتا تھا، پوری کی پوری کیبنٹ کرتی تھی.
میں نام گننا شروع کرتے ہاں حیران رہ آپ کے پاس ثبوت موجود ہے؟ نہیں سب کس کا پاس موجود نہیں. آپ کبھی بلا کے میں بلائیں گے شہزاد اکبر صاحب کو سر. اچھا. شہزاد اکبر صاحب کو بلائیں گے اور پھر ان سے پوچھیں گے کہ ثبوت کتنے ہیں اور کام کیا نہیں ہو رہا اور کہاں نہیں ہو رہا انشاءاللہ. نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب جتنے الزامات لگاتے ہیں 4 گھنٹے پریس کانفرنس ہوتی ہے, اس کے بعد کیسوں سے نکلتا ہی کچھ نہیں. اس کی وجہ آپ کا سسٹم, آپ کا جوڈیشل سسٹم اس طرح کا بنا ہوا ہے. آپ نے جوڈیشل سسٹم ٹھیک کرے نا سسٹم کو, کون کرے گا؟ میں نے کرنا ہے. تو جو بیٹھے جن کو جس نے کھڑے ہو کے جس نے اتنے بڑے نعرے لگائے تھے عدلی, میں نے تحریک انصاف, اس نے آج تک 2 سال میں جوڈیشل پاکستان کا جوڈیشل سسٹم نہیں آپ ٹھیک کر سکے. اس لیے کہ آپ کو تو قاضی عیسیٰ کے ساتھ لڑائی کرنی ہے. آپ کو قاضی فائز عیسیٰ, آپ کو جوڈیشل سسٹم نہیں ٹھیک کرنا, آپ کو فائز عیسیٰ کے ساتھ لڑائی کرنی ہے. آپ کو مختلف جگہوں, کچھ لوگوں کی آپ نے ضمانتیں روکنی ہیں, کچھ لوگوں کی آپ نے ضمانتیں کرانی ہیں, کچھ لوگوں کے کیس چلوانے ہیں, کچھ لوگوں کے نہیں چلانے. آپ مجھے یہ بتائیے, یہ جو تصویر لگی ہوئی ہے نواز شریف کی جس سے آپ ڈسکس وقت ہو رہا ہے, مجھے یہ بتائیے اس تصویر کے اوپر 3 لوگوں کو گفتگو کرنے کا کوئی حق ہے؟ پاکستان کی انتظامیہ, پاکستان کی عدلیہ, ٹھیک ہے, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. خیر یہ تو گفتگو کے کلام, تینوں کو ایک شخص بیوقوف بنا کے نکلا ہے. اگر واقعی وہ بیوقوف بنا کے گیا, اگر تو آپ سچے ہو تو آپ بھولے ہو. ایک فواد چودھری صاحب انہوں نے کہا کہ انکوائری کی جائے. کیوں کی جائے؟ انکوائری کی جائے کیونکہ یہ جعلی رپورٹیں بنائی. اس کا مطلب ہے کہ عدالت نے بھی جعلی مانی, اس کا مطلب حکومت نے بھی جعلی مانی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انکوائری اس وقت ہو جب یہ تینوں کے تینوں استعفیٰ دیں. تو یہ پاکستان ایک مذاقستان بن چکا ہوا ہے. اس مذاقستان میں جس پاک دنیا میں ایک اصول یاد رکھے عثمان صاحب, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم پر عذاب اس وقت تک نازل نہیں کرتا. رسول اللہ کی حدیث ہے, جب تک کوئی شخص اس وقت دنیا میں برائی ہو رہی ہو اور لوگ استطاعت رکھتے ہوں اور اس کو نہ روکیں, اور اگر استطاعت رکھتے ہوئے ہوں تو پھر بھی نہ روکے, تو اللہ کہتا ہے میں ہر خاص و عام پر عذاب نازل کرتا ہوں. 78 لوگوں کی موت کے اوپر اگر اس ٹی وی چینلوں کے اوپر حکمرانوں کی بے حسی, روزانہ 78 بے حسی کو ڈیفینڈ کرنے اور اس سارے کے سارے والے کو آتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عذاب کے مستحق ہو چکے ہوئے ہو. اب آپ کورونا جو ہے عمران خان صاحب لیو ود نہیں, آج ایک وزیر فوت ہوا ہے, اللہ تعالیٰ سندھ کے وزیر کچھی عبادی ہیں مرتضی صاحب. یہ راستہ, یہ کورونا آپ کے گھروں کو بھی دیکھے گا اور دیکھ رہا ہے, روز بروز بڑھ رہا ہے, آپ کے گھروں کو دیکھے گا. یہ غریب آدمی تک نہیں رہے گا. یہ جس دن چیخیں نکلیں گی نا ایوانوں کے اندر سے, وہ بھی رہے ہیں سارے جتنے بڑے لوگ ہیں, چیخیں نکلیں گی, اس دن آپ کو پتا چلے گا کہ تماشے نہیں ٹھیک ہوتے. آپ نے اس ملک کو تماشا گاہ بنایا ہوا ہے. استغفار کرنے کی ضرورت ہے, اللہ سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے. ناظرین بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے امریکہ کے حالات کا, اور بات کریں گے حالات کس رخ پہ جا رہے ہیں امریکہ کا. جی ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کی, جہاں پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور امریکہ کی کئی ریاستوں اور شہروں میں اس وقت کرفیو نافذ ہے. مظاہرین واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے گرد بھی جمع ہیں. وہاں کیا صورتحال ہے اس وقت, ہمیں وہاں سے جوائن کیا ہے وائس آف امریکہ کے صحافی ہیں اسد اللہ خالد. السلام علیکم اسد. وعلیکم السلام عثمان. اسد, تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ کیا صورتحال رہی؟ باقی ریاستوں کا ہمیں پتہ ہے آپ واشنگٹن میں موجود ہیں, اس وقت واشنگٹن کے اندر ان مظاہرین کی کیا صورتحال ہے اور کیا کوئی ان سے بات چیت ہو رہی ہے؟ کچھ تھمنے کا نام لے رہے ہیں یہ مظاہرے کہ نہیں؟ عثمان صاحب, کنٹرول کرنے کی تو سرٹنلی کوشش کر رئی ہے. یہاں پہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہیں اس میں خاص طور پہ کل شام کو جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ فوج کو شاید بلا لیا جائے گا, اس حوالے سے بھی اگر ہم 1807 کا انسرکشن ایکٹ جو ہے اس پہ فوج کو شہروں میں نہیں بلایا جا سکتا, تو شاید وہ اس کو انووک کرنے کا کہیں گے. 40 شہروں میں اس وقت جو ہے وہ کرفیو ہے. واشنگٹن ڈی سی میں اٹسیلف, کل میں وائٹ ہاؤس کے سامنے سے ہی اپنا پروگرام بھی کر رہا تھا, اور وہاں سے جو ہم نے اوور آل دیکھا, پروٹیسٹنٹ آر دیئر, بہت زیادہ تعداد میں لوگ ہیں, اور اس کے لیے ان کو منتشر کرنے کے لیے ٹیئر گیس بھی یوز ہو رہی ہے, ربر بلٹس بھی یوز ہوئے. لیکن جو مینلی اس وقت پہلے اس سے واشنگٹن ڈی سی میں جو کرفیو لگایا گیا تھا وہ 11 بجے رات سے لے کے صبح 7 بجے تک لگایا گیا تھا, صبح 6 بجے تک رات. لیکن کل سے رات 7 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک جو ہے وہ کرفیو لگایا گیا ہے واشنگٹن ڈی سی میں میئر باؤزر کی جانب سے.
حالانکہ میئر باؤزر کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو پوری طرح سے اعتماد میں نہیں لے رہی اور اس پولیٹیکل ایلیمنٹس آر دیئر ٹو، لیکن مینلی اس وقت اگر ہم دیکھیں تو کنٹرول کرنے کے لیے مظاہرین کو کافی حد تک جو ہے وہ فورس، نیشنل گارڈز چونکہ اس وقت بلا لی گئی ہے، 1200 کا دستہ ایک نیشنل گارڈز کا بلایا گیا ہے، اس کے علاوہ اسٹیٹس جو ہیں نیبرنگ اسٹیٹ میریلینڈ اور ورجینیا، وہاں سے بھی 600 اور 800 لوگ منگوائے گئے۔ اچھا سر، صورتحال یہ ہے کہ اس وقت مختلف قسم کے ٹیئرز ہیں پوری امریکن گورنمنٹ کے اندر۔ ابھی ہیوسٹن ٹیکسس کے اس کرسٹینا پانپور جو ہے اس نے اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کو یاد ہوگا میئر نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ شوڈ کیپ ہر ماؤتھ شٹ، مطلب اس طرح کی کہ یہ میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کیا صورتحال ہے۔ منیپولس کا جو وہ ہے اس کا جو میئر جو ہے اس کا کچھ اور رویہ ہے، شکاگو کے اندر کچھ اور ہے۔ اچھا یہ ساری کی ساری جو ٹیئر ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اندر 2-3 چیزیں جو میں آپ کو ضابط آپ امریکہ میں وائس آف امریکہ میں ڈیل کر رہے ہو اور آپ وہاں کے رہنے والے ہو، ایک تو یہ ہے کہ وائلنٹ بیہیویئر بہت زیادہ آ گیا کیونکہ ایوری باڈی جو ہے اس کے پاس اسلحہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو سمبل ہیں مطلب کارپوریٹ سسٹم کے، مطلب بڑے بڑے سٹورز جو ہیں، یہ جیسی پینی ہے فلانا ہے، اس کے اندر جس طرح کی لوٹ مار ہوئی ہے اور اس کے اندر جو یہ رویے سامنے آ رہے ہیں کہ ایک ویل چیئر پہ بیٹھی ہوئی عورت ہے، وہ اگر گورے کو کالی مل گئی ہے تو اس نے اس کے اوپر کچھ ڈال دیا ہے، کالی کو گورے مل گئی ہے تو اس نے مال ڈال دیا ہے، اور یہ جو تصور ہے یہ آپ مجھے سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی واسٹ امریکہ کو فوج کنٹرول کر سکتی ہے؟ جی کنٹرول تو سرٹنلی ابھی بھی کنٹرول میں ہی ہیں چیزیں، اس طرح سے نہیں ہے کہ کنٹرول سے باہر چلی گئی ہیں۔ کچھ پاکٹس ہیں جہاں پہ اس طرح کے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ رپورٹ ہو رہی ہیں ایسی چیزیں، لیکن جو مین اس وقت کنسرن ہے اس کے کل ہماری بات ہو رہی تھی وائس آف امریکہ کے پلیٹ فارم سے، جو کیئر ہے یہاں کی ایک امریکن مسلمز کی ایسوسیشن ہے، اس کے علاوہ باقی بھی مسلم ایسوسیشن جو ہیں وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، وہ احتجاج میں بھی شریک ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری لوٹ مار اور پرتشدد مظاہرے جو ہیں ان کو وہ نگیٹ بھی کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں، اور یہ کچھ ایسے لوگ باہر سے کچھ شرپسند عناصر جو ہیں وہ شاید اس میں شامل ہوئے ہیں جس کی وجہ سے انہیں اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ رپورٹ کرنے کو مل رہے ہیں۔ لیکن ادروائز آپ نے جس طرح سے کہا کہ ٹیئر گورنمنٹس ہیں، ہاں ٹیئر گورنمنٹس ہیں، اسٹیٹ گورنمنٹ ہے، اس کے بعد ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یا آپ اس کو سٹی گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں، اس میں ڈفرینٹ ٹیئرز پہ ڈفرینٹ ڈیسیجنز ہیں۔ ڈیموکریٹ اسٹیٹس جو ہیں جہاں پہ ڈیموکریٹس کی میجورٹی ہے، وہاں ان کے گورنرز اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ صدر ٹرمپ کی جانب سے جو کہا جائے اس کو شاید وہ نہیں اگر مانیں گے، تو اسی وجہ سے صدر ٹرمپ نے فوج کا جو بلانے کا اشارہ ہے وہ دیا ہے، کیونکہ باقی اسٹیٹس جہاں پہ ریپبلکنز کی میجورٹی ہے وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ الائن ایفرٹس کی جا رہی ہیں۔ اچھا جو تبصرہ یہ ہو رہے ہیں کہ 4 کروڑ لوگ جو ہیں وہ جابس ختم کر چکے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ منیمل ویجز کی صورتحال ہے، 1200 روپے جو ان کا وہ کیا کہتا ہے اسٹیمولس پیمنٹ جو ٹرمپ نے کیا وہ لوگوں کی ختم ہو چکی ہوئی ہے، اور حالت یہ ہے کہ ایک اس کا موومنٹ کو یہ بیسیکلی جو اسٹے کراؤڈ ہوتا ہے نا، اسٹے کراؤڈ مینج کرنا تو کوئی آسان کام نہیں ہوتا، یہ تو بس ایک نکل پڑتا ہے ایک خاص اس کے اندر۔ تو مجھے صرف یہ بتائیے گا بس کہ اس سارے پروسیس کے اندر کرونا والا کا کیا حال ہے، کہ کرونا ڈسکشن ختم ہو چکی ہوئی ہے کہ جو روز اتنے بندے مر رہے تھے، کبھی 200 مر رہا تھا، کبھی 250، اس وقت کرونا کو کون ڈسکس کر رہا ہے؟ امریکہ سے کرونا کی خبریں نہیں آ رہی، ہاں وہ بند ہو گئی ہیں، اسی لیے جگہ کرونا کی خبریں بھی وہیں کی وہیں ہیں، شاید اس نے ریپلیس کر لیا ہے اس کو۔ لیکن ایک فیکٹر اگر آپ ان مظاہرین کو بھی دیکھتے ہیں، کل میں وائٹ ہاؤس کے سامنے تھا تو جتنے بھی مظاہرین تھے سبھی ماسک پہنے ہوئے تھے، ایک وہ فیئر اپنی جگہ ہے، وہ تو اپنے چہرے بھی چھپانے کے لیے پہنے ہوں گے نا انہوں نے، وہ تو میں نے بھی پہنا ہوا تھا پروگرام کرنے کے لیے، لیکن اگین وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اپنی جو سیفٹی ہے، جو احتیاط ہے وہ ضرور کی جا رہی ہے، لیکن کرونا کے کیسز بھی اپنی جگہ پہ ہیں۔ ابھی تک اگر ہم دیکھیں تو لیٹن امریکہ سب سے زیادہ امپیکٹ ہوا ہے، برازیل میں تقریباً 5-5.5 لاکھ کیسز سامنے آ گئے ہیں۔ اور جو آپ نے کہا کہ جس طرح سے اس وقت اسٹرے کراؤڈ ہے یا جو انمپلائمنٹ اس وقت تقریباً ورلڈ وار 2 کے بعد، دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے ہائیسٹ لیول ہے اس وقت امریکہ میں، تقریباً 15% کے پاس انمپلائمنٹ ہے اس وقت امریکہ میں۔ جو 1200 کا اسٹیمولس پیکج دیا گیا تھا وہ ہر ایک کو دیا گیا تھا، جتنے ریزیڈنٹس ہیں امریکہ سب کو دیا گیا، سب کو 1200 ایڈلٹس کو جو $1,00,000 سے نیچے کماتے ہیں ان کو 1200 دیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ بچوں کو بھی 500 دیا گیا تھا۔ وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ شاید وہ اسٹیمولس پیکج ختم ہو گیا ہوگا، وہ 1200 خرچ ہو گئے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انمپلائمنٹ کا الاؤنس ہے وہ سبھی کو مل رہا ہے، اور کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اس لحاظ سے بھی خوش ہیں کہ ان کی جاب میں شاید وہ 1500 یا 1800 کماتے تھے، اب ان کو گھر میں بیٹھ کے 2400 گورنمنٹ کی طرف سے اگر مل رہے ہیں تو دے آر مور دین ہیپی وتھ دیٹ، کیونکہ وہ 1200 تو ون ٹائم پیمنٹ تھی، اس کے بعد ان امپلائمنٹ الاؤنس جو ہے وہ ان کو ویکلی مل رہا ہے، جو تقریباً 600 سے 800 کے بریکٹ میں فال کرتا ہے۔ صحیح بات ہے۔
جی تھینک یو ویری چلے مچ، بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اسد، آپ نے ٹائم دیا اور پوری تفصیلات سے آگاہ کیا. جی یہ ایک رپورٹ صورتحال میں پڑھ رہا تھا کووڈ اس کے 19 کے بعد جو اکانومی کیا اس نے پاکستان کے اوپر کو 22-23 پیجز انہوں نے، یہ کہاں پہ چھپی ہے رپورٹ؟ یہ انٹرنیشنل اس وقت دنیا پوری کے اندر جو بحث پاکستان کے اوپر ہو رہی؟ نہیں، ساری ہر ملک کو لیزر اس کا 1.5-2-2.5 صفحے کی رپورٹ ہے کہ کیا پاکستان میں انہوں نے کہا کہ ایگریکلچر میں بھی 25% لاس جو ہے، باقی تو نہیں لیکن 25% لاس جو ہے اس کا آئے گا، لیکن جو پاکستان کی انڈسٹریل لاس ہے، جو ٹرانسپورٹیشن کا یہ چیزیں جو یہ بہت زیادہ ہو جائیں گی، اور ریورٹ بیک پاکستان اگر اس وقت فوری طور پہ انہوں نے نہ کیا ایگریکلچر سیکٹر کو تو پاکستان جو ہے وہ بڑے کرائسس میں آ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے عثمان صاحب کہ پاکستان کی جو انڈسٹری ہے نا وہ آپ کے ریسورسز بیسڈ انڈسٹری نہیں ہے. مثلا آپ کے ہاں یہ جو کنو ہوتا ہے اس کی ویکسنگ کی، اس کی گریڈنگ کی کوئی انڈسٹری نہیں ہے. آپ کے ہاں آم ہوتا ہے اس کی ایکسنگ کی، اس کی انڈسٹری کا، مثلا ہالینڈ میں ٹیولپ ہوتا ہے نا پوری دنیا کو وہ بھیجتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور جو دودھ ہوتا ہے نا پوری دنیا کو وہ دودھ بھیجتے ہیں. پنیر جو ہے، پنیر، یہ ساری انہوں نے اپنی پروڈکٹ. پاکستان میں یہ کام نہیں ہے. پاکستان میں پولی ایسٹر منگاؤ، اس کا دھاگا بنا کے بھیج دو، دے کر دو. پاکستان میں چمڑا منگاؤ، اس کا وہ ریگزین منگاؤ، اس کے جوتے بنا کے بھیج. کوئی ایسی انڈسٹری جو کہ ہمارے حساب سے تو پاکستان کو اگر تو اکنامک پلاننگ آپ نے تو فوری طور پہ نہ کہ ریورٹ بیک کر کے اس طرف کہ کپاس کے حساب سے، گنے کے حساب سے، پھلوں کے حساب سے، فوڈ کے حساب سے، ان چیزوں کے حساب سے ہم کریں تو پاکستان جو ہے وہ فوری طور پہ، اور یہ کوئی نہیں سوچ رہا. صحیح، میں سچی بات کہوں، کوئی نہیں سوچ رہا کہ ہم نے، دیکھیں آپ، میں بتاؤں آپ کو، آپ جب کسی جگہ انڈسٹری لگاتے ہیں نا، فار ایگزامپل اگر لاہور میں 2-3 انڈسٹریز لگی ہیں تو گاؤں سے لوگ اٹھ کے وہاں پر آ کے نوکریاں کرنا شروع ہو جائیں گے. لیکن جس وقت آپ ایک انڈسٹری شفٹ کریں گے نا سٹرس کے علاقے کے اندر، مثلا بھلوال میں شفٹ کر دیں گے ایک گریڈنگ کی اور ویکسنگ کی اور سیکنڈ انڈسٹری، تو لوگ جو ہیں ان کو جاب ملے گی تو وہ وہاں جا کے رہنا شروع کر دیں گے. اور وہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں، یہ جو ایسٹ پنجاب کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوئی، آپ کبھی ایسٹ پنجاب جائیں، 2 کام کیے ہیں انڈیا نے جو دشمن کی تعریف کرنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جی ٹی روڈ پہ کسی کو مکان نہیں بنانے دیا. اچھا، آپ گزرے نا تو گاؤں جو ہے وہ 2-2.5 کلومیٹر جیسے ہمارے ہاں پرانے ہوتا تھا کہ سڑک علیحدہ گزرتی تھی، گاؤں دور سے نظر آتا تھا، بیچ میں کھیت ہوتے تھے. آپ کو پورے کے پورے دلی تک کھیت نظر آئیں گے. امرتسر میں بھی آپ کو علاقے میں کھیت نظر آئیں گے، ادھر بھی جائیں گے آپ کھیت. ایک تو یہ. دوسرا انہوں نے یہ کیا ہے کہ روڈز کی انفراسٹرکچر اور بجلی فری دی ہے اس کا. اچھا، یہ ہے. اب اس وقت جو بن رہا ہے دنیا پوری کے اندر سینیریو یہ بن رہا ہے کہ ایگریکلچر کنٹری سروائیو کریں گے. برازیل کی اکانومی، برازیل میں دیکھیں آ گیا نا، برازیل فکس نہیں کرتا. برازیل میں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو وہ نہ وہ کریں گے، ریو ڈی جنیرو کے بھی چلائیں گے. اب وہ وہاں پر شفٹ. سویڈن میں انہوں نے کہا ہم نہیں کریں گے، وہاں پہ بیڑا گرک ہو گیا. بیڑا گرک. اب یہ ہے کہ اب انہوں نے ایسا ایسا کھول رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کراؤڈڈ صورتحال نہیں رہے گی. مطلب وہ جو وہ نہیں کھل ہی رہے، لوگ جا ہی نہیں رہے. چرچ میں لوگ نہیں جا رہے، تھیٹرز میں نہیں جا رہے، آپ لوگ کانسرٹ میں نہیں جا رہے. ان کو اندازہ ہے کہ چیزیں ضرورت ہے. وہاں پر ہم سے زیادہ موت دیکھی ہے. اور میں صرف ڈرتا اس بات پہ ہوں کہ جس دن پاکستان میں محلے میں یہ چیزیں پیدا شروع ہو گئی تو شہر میں لوگ نہیں. آج بھی ابھی میں دیکھا ہے کہ گزشتہ 2-3 دن سے لاہور شہر میں خوف ہے. لیکن کہاں خوف؟ سڑکیں دیکھیں جا کے جس طریقے سے باہر نکلے میں لوگ، خوف بھی ہے لیکن باز بھی نہیں آ رہے. اتنا نہیں ہے. میں 2-3 دن کے اندر ریڈکشن آئی ہے. میں آج دکان سے آج دیکھا ہے وہ نکلے ضرور ہیں، اپنے کام کاج سے نکلتے ہیں، لیکن میں نے وہ میرا خیال ہے کل کی رپورٹ سے خوف آیا جو کہا ہے کہ 7 لاکھ کے قریب. ایک تو یہ نہیں، ویسے بھی نہیں. ویسے دنوں آپ خود دیکھیں نا، آج سے 1 مہینہ پہلے جب ہم یہ پروگرام کرنے شروع ہوئے تھے تو ہمارا کوئی جاننے والا کرونا کا شکار نہیں. اب تو 20 لوگ، ہمارا کوئی جاننے والا اس کے گھر میں میت پہنچی ہو، ہمارا کوئی اب کون سی جگہ ہے جہاں سے خبر نہیں آ رہی کہ فلاں مر گیا، قریبی دوست متاثر ہوئے. اس کا مطلب ہے جب آپ متاثر ہوتے ہیں تو گھر میں بھی آپ کہتے ہیں یار کچھ نہ کچھ تو ہے. تو یہ چیز ہے. تو اس طرح کی صورتحال میں ہم نے بہت پہلے کہا تھا کہ اب جو کرنا ہے کرونا نے کرنا ہے، حکومت نے کچھ نہیں کرنا. یہ کسی بھی صورتحال کی سب سے بدترین چیز ہوتی ہے کہ آپ کہیں کہ جناب ہم نے جو ہے live with it. اب ایک عمران خان صاحب سے معذرت کے ساتھ، کیونکہ جب سے کرونا چلا ہے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کوئی نام نہیں لیا، اور کسی ایک دن انہوں نے یوم منایا تھا کہ استغفار. دیکھیں میں اب 2 چیزیں ہیں. میں جو ذاتی طور پہ جس بات پہ عمل کر رہا ہوں اور جو مجھے بزرگوں نے کہا ہے میں وہ پہنچا دیتا ہوں. ہر بزرگ پہنچاتا ہے
کہ ظاہر بات ہے کورونا میں آپ یہ بھی لگا لیں اگر نا، یہ والا میں سامنے رکھ رہا ہوں، یہ بھی لگا لیں، ہاتھ بھی دھو لیں، کچھ بھی کریں، اس کے باوجود بھی آپ احتیاط نہیں کر سکتے، کرے بھی تب بھی مشکل ہو سکتا ہے۔ کسی جگہ بھی آپ دیکھیں نا، آپ ٹوٹی کو دھو کے نکلے ہیں اور ٹوٹی کے ساتھ ہی آپ واش بیسن پہ لگا ہوا ہے کوئی کورونا کا، یا ہینڈل پہ لگا ہوا ہے، یا کئی بار اب دیکھیں وہ جو عورت روز کہتی ہے میرا بیٹا اور ہم دونوں اسپتال میں تھے، 1 گھنٹے کے لیے باہر نکلا ہے صرف، اور وہ پتہ نہیں کس ریڈی والے کس سے کچھ ہوا ہے، کیا ہوا ہے کہ اچانک اس کے ساتھ ہو گیا، وہ ہاسپٹل کے انوائرمنٹ سے نکلے۔ تو 2 ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ جو اگر آپ پڑھ لیں اور دیکھیں، یاد رکھیں، اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو بے تحاشا اس لیے پڑھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہوئی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اب یہ دعا آپ نماز میں سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ رکوع میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ یہاں پر کھڑے ہوئے ہاتھ پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں 7 جگہوں پہ دعائیں کی ہیں، اور سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے سجدے کے وقت۔ دوسری دعا وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ اگر کوئی شخص کسی مریض کو دیکھ، آپ کو ایگزامپل کسی کورونا کا آپ کا مریض آتا ہے، آپ اس کو دیکھ کے اگر آپ یہ پڑھ لیں گے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، میں کل انشاءاللہ یہ چلوا بھی دوں گا یہاں پر رپورٹیں، تو آپ کو وہ دعا نہیں ہوگی۔ یہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعدہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ اس کو وہ مرض کم از کم نہیں ہوگی۔ تو یہ 2 ایسی دعائیں، اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو بھی ہے نہیں آتی نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خاص طور پہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں، خاص طور پہ جب نماز کے اندر جب رکوع میں ہوں، جب آپ سجدے میں ہوں، آپ اس وقت رکت پیدا کر کے کہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہیں، اس کورونا سے ہم نہیں بچ سکتے، اس کورونا سے ہمارا کوئی والی وارث، نہ حکومت ہماری ہے، ٹھیک، نہ اسپتال ہمارے ہیں، نہ ڈاکٹر ہمارے ساتھ ہیں، کوئی نہیں، تو اکیلا ہمیں اس سے بچا سکتا ہے، کیونکہ یہ تیرے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، کورونا اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، ہم تیرے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اے اللہ تعالیٰ ہم عاجز ہیں۔ اور سب سے بڑی بات وہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے کہی تھی کہ آپ سجدے میں گر کے اگر آپ یہ کہیں کہ رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، میری نصرت کر، مجھے مدد کر، مجھے بچائے نافاس بر۔ اور اللہ کے ظاہر بات ہے اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، یہ کسی انسان کی چیز نہیں ہے، یہ نہ کسی انسان نے کریٹ کیا ہوا ہے۔ جو لوگ آج سے پہلے کانسپریسی تھیوریز کرتے تھے وہ آج ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ کانسپریسی، پہلے دن میں نے کہا سب سے زیادہ بدنام میں ہوں کانسپریسی تھیوری کے اوپر، میں ویکیپیڈیا مجھے باقاعدہ ذلیل کرنے کے لیے کانسپریسی تھیوریز میرے نام کے ساتھ لکھتا ہے، جان بوجھ کے لکھتا ہے، اس کے باوجود بھی میں کہتا تھا کہ یہ کانسپریسی نہیں ہے، اس لیول پہ کانسپریسی نہیں مینج ہو سکتی۔ آپ جتنا بھی کہیں نا، یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، اللہ جس لشکر کو بھیجتا ہے اس کو ختم بھی اللہ کر سکتا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کریں، اور سچی بات یہ ہے کہ ہم نے جو حرم بند کیا ہے، ہم نے جو مسجد نبوی بند کیا ہے، ہمیں وہاں جا کے استغفار کرنا چاہیے، ٹرپوں کے ٹرپ لے جا کے استغفار کرنا چاہیے، حرم کو کھول کے بے شک احتیاط کے ساتھ کرے، لیکن مستقل صبح سے لے کے شام تک ایک ایک بندہ جو ہے، ایک ایک گروپ جو ہے وہ جائے، روئے، گڑ گڑائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے جا کے گڑ گڑائے، روئے، کھڑے ہو کے روئے، اور کہ یا رسول اللہ، اللہ سے ہماری مدد کی درخواست کیجیے ہمارے۔ یہ جب تک آپ نہیں کرتے، آپ سے یہ کورونا نہیں ٹلے گا۔ مسجدوں میں گڑ گڑائیں، بے شک فاصلے رکھ کے گڑ گڑائیں۔ آپ اندازہ کریں کہ جب سے ہوا ہے یہ سارا کچھ، ہماری مسجدوں کی رونقیں ختم کر دی ہیں انہوں نے، اور جان بوجھ کسی اور چیز کی رونق ختم نہیں ہوئی، نہ کسی فیکٹری کی ختم ہوئی ہے، نہ کسی بازار کی ختم ہوئی ہے، نہ کسی اور چیز کی، اللہ کے حضور گھر کے آنے کی رونق ختم ہو گئی ہے، ہمیں احساس ہی نہیں۔ اور جب آپ کے گھروں میں لاشیں پہنچیں گی تب اللہ کے سامنے روئے تو کیا روئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام یہ دعائیں اور حاجات کو قبول کرے اور ہمیں استغفار کا بھی موقع دے، اور اس وبا سے بچنے کے لیے جتنی بھی دعائیں و تدابیر ہیں اس کو اختیار کیجئے۔ ناظرین، یہ پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔